محترم سامعین، السلام علیکم۔ شوہر کو گرویدہ بنانے کا ہنر مجھ سے سیکھ لیں۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ آج کل معاشرہ میں نئی شادیوں کے بعد علیحدگی یا پھر مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں آج اپنے مشاہدات لے کر حاضر ہوئی ہوں، خاص طور پر نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 1، عورت کے پاس ایسی طاقت کہ گھر کو جنت بنا دے، یعنی گھر عورت اور مرد دونوں مل کر بناتے ہیں، مگر اسے بسانا عورت کا کام ہے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں۔ عورت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس سے کام لے کر اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے جیت سکتی ہے۔ شوہر گھر کا حاکم ہے اور خدا نے فطری طور پر بھی اسے عورت سے کچھ درجہ اوپر رکھا ہے، لہٰذا اس برتری کو تسلیم کریں۔ آپ اپنے شوہر سے تعلیم، دولت، خاندان یا کسی صورت میں کتنی ہی برتری رکھتی ہوں، کبھی اپنی فوقیت نہ جتائیں، شوہر کے آگے خود کو کم تر سمجھیں۔ نمبر 2، یہ کیجئے شوہر کی نظر میں آپ کا مقام اونچا ہوگا، یعنی شوہر کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہوگا۔ شوہر کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں، اس کے کھانے پینے اور آرام کا ہر ممکن خیال کریں۔ شوہر کے دفتر جانے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز سامنے رکھ دیں، اسے ناشتہ بنا کر دیں اور دروازے تک جا کر رخصت کریں، اور کوئی ایسی بات، چٹکلا یا محبت کا اظہار کریں کہ شوہر شام تک دوبارہ جب بھی سوچے مسکرا اٹھے۔ شام کو شوہر کے گھر آنے سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار رہیں اور مسکرا کر اس کا استقبال کریں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، بچوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کریں۔ غصے کا جواب کبھی بھی غصے میں نہ دیں، اگر وہ غصے میں کوئی ناجائز یا غلط بات کہہ بھی دے تو بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہیں۔ اس کا موڈ اچھا ہو تو پیار سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلائیں۔ نمبر 3، شادی شدہ زندگی میں انا پرستی بہت بری چیز ہے، یعنی اس کی ذات میں جو بھی خوبیاں ہیں ہمیشہ اس پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں اور اس سے معذرت کر لیا کریں۔ شادی شدہ زندگی میں انا پرستی سب سے بری چیز ہے، عموماً تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ عورت اثار کا پیکر ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مار کر ہی آپ اپنے گھر میں خوشیاں لا سکتی ہیں۔ شوہر کی بات پر ہاں کہنا سیکھیں، ضد اور ہٹ درمی کو دور بھگائیں، اس کی پسند اور ناپسند کو اپنائیں، خود کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اس کے پسندیدہ رنگ اور پسندیدہ لباس کو اپنائیں۔ جب وہ دفتر سے تھکا ہارا آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اسے گھر کے مسئلے نہ بتانا شروع کریں، اسے تازہ دم ہونے دیں، تازہ گرم کھانا پیش کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، مسکرا کر بات کریں، پھر آرام سے اگر کوئی بہت ضروری مسئلہ ہے تو اس پر بات کریں۔ اس کے والدین، بہن بھائیوں کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے آپ اپنے گھر والوں کا کیا کرتی تھیں۔ نمبر 4، فضول فرمائشیں کر کے اسے پریشان نہ کریں، شوہر کی آمدنی کا خیال کر کے اخراجات کریں اور اسی حساب سے گھر کا بجٹ بنائیں۔ شادی کے بعد شوہر اور سسرال کو ترجیح دیں، زیادہ سے زیادہ میکے جانے کی عادت نہ ڈالیں، ورنہ آپ کبھی میکے کے خوابوں سے باہر نہ آ سکیں گی۔ شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف ہرگز نہ کریں، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریب کے رشتے دار کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کا شوہر کھانے کا شوقین ہے تو اچھے سے اچھا کھانا بنا کر اسے کھلائیں تاکہ معدے کے راستے دل میں اتر سکیں۔ اگر وہ کسی کام کو منع کر دے تو اسے کرنے کی ضد نہ کریں، کہیں بھی جانے یا کسی سے ملنے کے لیے اس کی اجازت ضرور حاصل کریں۔ اگر وہ شکی مزاج ہے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کسی بھی محرم رشتہ دار سے بھی اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ ملیں، کسی تقریب میں نہ جائیں۔ اگر میکے میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہیں تو اس کی اجازت اپنے شوہر سے لازم لیں، وہ کہے تو چلی جائیں، اگر انکار کر دے تو برا ہرگز نہ بنائیں۔ ان تمام ٹوٹکوں پر عمل کر کے آپ اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔